طہور صاحب قبلہ کو کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے بہترین واضح و نصیحت سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو جو ہے منور و مطمئن کریں. نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید تسلیم صاحب، حضرت مولانا سید عبدالعزیز صاحب اور اس مسجد کے پیش امام خطیب مولانا نیاز احمد صاحب قبلہ و دیگر حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المکین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آپ کے لیے انتہائی شرف اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آپ یہاں پر اللہ والوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو گئے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے، توفیق کی بات ہے. آپ غم نہ کھائیں، رنجیدہ نہ ہو کہ ہم بہت کم ہیں، مجمع نہیں، اس کی آپ ذرہ برابر بھی فکر نہ کریے. تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے علم دین کے لیے کسی اور کا نہیں، آپ کا انتخاب فرما لیا. حدیث پاک میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، اے ابو ذر، تم اگر رات میں قرآن مقدس کی ایک آیت کا علم حاصل کرو، اللہ تمہیں 100 رکعت نوافل سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں، اگر تم نے علم کا ایک چیپٹر سیکھا، ایک باب علم کا حاصل کیا، اب چاہے کوئی بندہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، اللہ تمہیں 1000 رکعت نوافل سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. تو آپ کے لیے ماشاءاللہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، آپ کا انتخاب فرمایا، آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے علم کے لیے چن لیا. کیونکہ یہ علم مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا صدقہ ہی ہے جسے ہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ہم تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے، سنہری موقع ملے اور ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بزرگ اللہ والے جن کا نام سید منصور بطائحی تھا، سو جاتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، ہر طرف تاریکی پھیل جاتی ہے، ہر طرف سیاہی پھیل جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے. جب وہ سو جاتے ہیں، ماتھے کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، سرہا نے دیکھا کوئی اور نہیں، آمینہ کے لال تشریف فرما. اب
عبداللہ کے پیارے تشریف فرمائے، امام الانبیاء تشریف فرمائے، سید الکونین تشریف فرمائے، مختار کائنات آمنہ کے لال، معراج میں جانے والے، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، ہماری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، کرم کر دو کربلا کی پیاس کا صدقہ، ہمیں دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ۔ سنا ہے سنا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے مقدس مبارک بابرکت ہونٹوں کو حرکت دی، پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا امام اہل سنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بہن کے یہاں 40 دن کے بعد ایک بیٹے کی ولادت ہوگی۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، آج کل کچھ لوگ وسوسہ ڈالتے، بہکانے کی کوشش کرتے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے کہ معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نادان یہ دیکھ 1000 سال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں اپنے غلاموں کے یہاں، اور ارشاد فرما رہے 40 دن کے بعد تمہاری بہن کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی، یہاں تک کہ آپ نے جینڈر بھی بتا دیا، جنس بھی بتا دی کہ بچہ ہوگا بچی نہیں ہوگی، لڑکا ہوگا لڑکی نہیں ہوگی۔ اور پھر آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس بچے کا نام احمد رکھنا۔ دنیا نے دیکھا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، 3 دن گزرے، 5 دن گزرے، 20 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، آمنہ کے لال کی زبان اقدس سے جو کلمات نکلے تھے کہ 40 دن کے بعد ایک بچے کی ولادت ہوگی، دنیا نے دیکھا واقعی اللہ رب العزت نے شیخ ابو منصور کی بہن کو 40 دن کے بعد ایک بچے کی ولادت عطا فرمائی۔ یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کی صداقت۔ آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ احمد نام رکھنا۔ اس پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے چونکہ آمنہ کے لال کا اس زمین کے اوپر لقب جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانوں میں آپ کا جو نام ہے وہ احمد ہے، دنیا میں جو آپ کا نام ہے وہ کیا ہے؟ محمد، اور آسمان پر جو نام ہے وہ کیا ہے؟ احمد۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جو بندہ اپنے کسی بچے کا نام میری محبت کی وجہ سے محمد یا احمد رکھتا ہے، کل قیامت کے دن رب کعبہ میری محبت کی وجہ سے باپ بیٹے دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، جب نام مصطفیٰ کی یہ برکت ہے تو ذات مصطفیٰ کا عالم کیا ہو؟ جو بندہ مصطفیٰ کریم کی عقیدت میں اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے، رب کعبہ باپ بیٹے دونوں کی مغفرت فرما دے گا، تو مصطفیٰ کریم کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آئی، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ رب العزت کا جو خطاب ہے وہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ حال اس وقت بہت نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ علامہ حسن رضا نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ کوئی کہے گا دہائی ہو یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت محمد کہہ کر کے پکارے۔ اب جتنے لوگوں کا نام محمد ہوگا
امتیوں کے اندر ان کو لگے گا کہ شاید ہمیں پکارا گیا، کیونکہ ایک امید ان لوگوں کو بندھ جائے گی کہ شاید ہمیں پکارا گیا ہو، آج مغفرت کا پروانہ مل جائے، آج عفو درگزر کا پروانہ مل جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، ان کو لگے گا شاید ہمیں پکارا گیا۔ وہ جتنے محمد نام کے لوگ ہوں گے وہ جمع ہو جائے۔ اب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ اعلان ہوگا، ایک منادی ندا کرے گا کہ اللہ رب العزت نے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کے اپنے نبی کو مخاطب کیا تھا، لیکن نام مصطفیٰ محمد جس کا نام ہے اس کو سن کر کے جو نام والے ہیں وہ جمع ہو گئے، تو میرے نبی کے نام پر جو لوگ جمع ہو گئے میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کے نام پر جو لوگ جمع ہو گئے ہیں ان کو میں عذاب دوں۔ جاؤ میرے نبی کے نام پر، یعنی محمد نام پر تم لوگ جمع ہوئے ہو، جاؤ میں نے اپنے نبی کے نام کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ نام مصطفیٰ کی برکت، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں، احمد رکھیں، اور بچیوں کا نام صحابیات ازواج مطہرات کے جو نام ہیں مبارک، مقدس، بابرکت، معزز، مکرم، انشاءاللہ ہمیں ان ناموں کی برکت بھی ہمارے بچوں کے اندر ہم دیکھیں گے۔ اب 40 دن کے بعد ولادت ہوئی، احمد نام رکھا گیا۔ سبحان اللہ، اس ذات کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کی پیدائش کی بشارت کسی اور نے نہیں آمنہ کے لال نے دی، اس ذات کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کا نام کسی اور نے نہیں عبداللہ کے پیارے نے تجویز کیا ہو۔ یہ ایسی ذات، اللہ اکبر، 7 سال کے ہو جاتے پورا قرآن مقدس صرف اور صرف 7 سال کی عمر میں اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ 7 سال کی عمر میں پورا قرآن مقدس یاد کر لیا۔ 20 سال کی جب عمر ہوئی تو تمام علوم کے اندر کامل مہارت حاصل کر لی۔ 28 سال کے ہوئے تو جو پیر و مرشد تھے، آپ کے مرشد جو تھے 28 سال کی عمر میں، ارے 28 سال تو بہت کم ہوتے، انسان مطلب جوانی کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے، انسان کو جوانی میں یہ شرف مل جائے، یہ سعادت مل جائے، یہ کمال حاصل ہو جائے، یہ خصوصیت اسے حاصل ہو جائے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ صرف 28 سال کی عمر میں جس ذات کو پیر و مرشد نے ساری اجازتوں خلافتوں سے نواز دیا، آپ جانتے یہ شخصیت کون؟ تو سنو یہ شخصیت کوئی اور نہیں، یہ وہی شخصیت ہے جسے آج دنیا سیدنا احمد کبیر رفاعی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، جس کی پیدائش کی بشارت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور ان کا جو احمد نام ہوا ہے وہ کسی اور نے نہیں، محمد الرسول اللہ نے تجویز فرمایا۔ اس ذات کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس ذات کی رفعتوں کا کیا کہنا۔ اور غوث اعظم کے معاصر تھے، غوث اعظم کے ہم عصر تھے، دونوں کا زمانہ ایک ہی تھا، لیکن غوث اعظم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ جب غوث اعظم نے پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان فرمایا، قدمی ہادہی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جس کا ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جب یہ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، سیدنا احمد کبیر رفاعی نے اپنے سر کو جھکا کر کے عرض کی، یا غوث آپ کا قدم احمد کبیر رفاعی کے سر پر بھی ہے۔ یہ سیدنا احمد کبیر رفاعی نے بڑوں کا ادب ہمیں اس طریقے سے سکھایا۔ یہ نہیں کہ بس ہمارے معاصر ہے، ایک زمانہ ہے تو ہم ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، 100 بار معاذ اللہ، وہاں تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے خیالات تھے ہی نہیں۔ ابھی آپ نے جیسا کہ امام صاحب سے بھی ان کی ایک فضیلت سنی، سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی مقام و مرتبہ بارگاہ رسالت میں کیسا تھا، حد سے فارغ ہوئے، اب مدینہ منورہ حاضر ہوتے، سبحان اللہ، مدینہ منورہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے، فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پر آرام گاہ مزار اقدس ہے، اللہ اکبر، حج سے فراغت کے بعد سیدنا احمد کبیر رفاعی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچتے، مدینہ منورہ حاضر ہوتے، حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے، یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے نبی کا در بتایا ہے ہم جیسے گناہگار امتیوں کے لیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرے امام فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہا، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر بھی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی۔ یہ میرے امام نے خراج عقیدت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب سیدنا احمد کبیر رفاعی حاضر ہوئے، عرض کی یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، احمد رفاعی ہر سال تو آپ کی بارگاہ میں جسمانی اعتبار سے اپنے بدن کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا تھا، اپنی روح کو بھیج دیا کرتا تھا، احمد کی روح جو ہے وہ یہاں آ کر کے آپ کی سنہری جالیوں کا بوسہ لیتی تھی، فیض حاصل کرتی تھی۔ اللہ نے احمد کو یہ توفیق عطا فرمائی، اسباب مہیا کر دیے، اللہ نے اسباب کا انتظام فرما دیا، احمد کبیر کو حج کی سعادت حاصل ہوئی، حج کا شرف حاصل ہوا، حج سے فراغت کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، سرکار توجہ فرمائے، وہ جیسا کہ کہا جاتا ہے ہم گناہگاروں کے تعلق سے میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، یاد رکھیں یہ ہمارے لیے شعر ہے، یہ ہم گناہگاروں کے لیے شعر ہے، ہم امتیوں کے لیے شعر ہے، ہم جو گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، اسیہ شیار ہیں، ان لوگوں کے لیے شعر ہے۔ خیر سیدنا احمد کبیر رفاعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، اب آپ کی بارگاہ میں احمد یہ عرض کرتا ہے کہ آپ اپنا دست اقدس مبارک مقدس ہاتھ ہم اپنی زبان میں امام اہل سنت کے اس شعر کے مطابق جس کی ترجمانی اس طریقے سے کر سکتے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی عرض کرتے یا رسول اللہ اپنا دست اقدس نکال دیں تاکہ احمد کو اس کی دست بوسی کا شرف حاصل ہو جائے، آپ کے مقدس مبارک بابرکت معزز بافیض ہاتھوں کے چومنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ کیا دیکھا، اللہ اکبر، چشم زدن کے اندر، پلک جھپکنے کے اندر مزار اقدس سے ہاتھ باہر آتا ہے، سیدنا احمد کبیر رفاعی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، الفت و محبت میں ڈوب کر کے مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیتے ہیں اور ہمیں یہ ذہن بھی دے دیتے ہیں امام اہل سنت کی زبانی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ ہمیں درس بھی جو دیا بزرگان دین نے دیا، اولیاء کرام نے دیا، اللہ والوں نے دیا، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے جو چہیتے بندے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ ذہن دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ زندہ رہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی انبیاء کو بھی وفات آنی ہے مگر وہ وفات چند لمحے کے لیے، پھر اس کے بعد ان کی جو حیات ہے وہ بالکل پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے انبیاء جو ہے ان کے اختیارات کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی،
پہلے جس طریقے سے زندگی تھی چند لمحے کے لیے وفات آئی ظاہری طور پر، پھر اللہ نے انہیں پہلے جیسی زندگی عطا فرما دی، بلکہ ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے اختیارات میں اللہ اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حال یہ ہوتا ہے، ہم ہندوستان سے پکار رہے ہیں، وہ مدینے کے تاجدار مدینے میں سن رہے ہیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اولیاء کرام نے ہمیں یہ سبق سکھایا، یہ درس دیا، یہ تعلیم دی، یہ ذہن دیا، اس طریقے کو بتایا کہ اس طریقے کا ہمیں اور ایسا عقیدہ اپنے دل میں بسا کر کے رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمیں فیضان بھی ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو ان انبیاء کرام کی شفاعت سے کل قیامت کے دن جنت میں بھی داخل ہوں گے، ان اولیاء کرام کی غلامی میں۔ اب ان کی عبادت کے تعلق سے ہم بات کریں، ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ، ہماری قوم کے نوجوان نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتے، فرائض نوافل تو بہت دور کی باتیں، فرائض بھی وہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے۔ کرامتیں تو ہم بیان کرتے، علماء کرامتیں بیان کرتے، اور ایک مطلب آپ کو ہو سکتا ہے برا لگے، معذرت چاہوں، عوام اہل سنت کو، عام لوگوں کو کرامتیں سننے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ماشاءاللہ کرامت سنیے، ان اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کا وافر حصہ عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ صرف کرامتیں آپ سننے کی عادت نہ بنائیں، صرف کرامتیں سننے کی عادت نہ بنائیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ اولیاء کرام اللہ کی عبادت کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ ہم اولیاء کرام کی عبادت کے کروڑویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم ہم اپنے اعتبار سے کچھ تو کر سکتے، ہم اپنے اعتبار سے کچھ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، یعنی زندگی بھر کتنی بھی عبادت کر لیں، اولیاء کرام کے کروڑویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو ہم کریں۔ ہمیں مرنے کے بعد جواب دینا ہے، اس بات کو تو ہم اپنے ذہن میں بٹھا کے چلیں، اس کو تو فراموش نہ کریں، اس کو تو ہم دل سے نہ نکالیں، ذہن سے نہ نکالیں۔ یاد رکھیں سیدنا احمد کبیر رفاعی، جن کی ہم یاد منانے کے لیے یہاں پر آئے، یہاں سے انشاءاللہ ہم ذہن لے کر کے اٹھیں گے، پختہ ارادہ بنا کر کے اٹھیں گے، عزم مسمر یہاں سے بنا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ کبھی بھی ہم فرض نماز نہیں چھوڑیں، با جماعت پڑھیں گے، سنی امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، صف اول میں مؤذن صاحب کے رائٹ سائڈ، کیونکہ وہاں پر رحمتوں کا زیادہ نزول ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آپ عزم مسمر کر کے اٹھیں گے۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی، فرائض تو ماشاءاللہ اولیاء کرام فرائض تو کرتے ہی تھے، اور نوافل کا عالم یہ تھا۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ روزانہ دن میں 400 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ فٹافٹ بس قل اللہ کی سورت پڑھ کے 1-2 رکعت پڑھ لی پھر 2 رکعت، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے روزانہ 400 رکعت نوافل پڑھتے تھے، اور ان نوافل کے اندر 2000 مرتبہ قل اللہ شریف کی سورت بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ سیدنا احمد کبیر رفاعی، جن کی ہم یاد مناتے ہیں، جن کے نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا ہم عرس مناتے ہیں، جن کی یاد میں ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا، یہ ہمارے بزرگان دین کا حال تھا، اسلاف کرام کا حال تھا، اللہ والوں کا حال تھا، اولیاء کرام کا یہ حال تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں کا حال تھا، اللہ کے رسول کے سچے جانثاروں کا حال تھا۔ اور آگے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ دن میں 2000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں کم سے کم کتنی مرتبہ؟ 2000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی شان کہ وہ ماشاءاللہ اتنی عبادتیں کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے عمل کا تو کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں، ہماری کوئی حیثیت، کوئی اوقات ہے ہی نہیں۔ گندے نکم میں کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمیں تو رسول اللہ کی رحمت کا سہارا ہے، اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ یہ ہمارا حال ہے، نہیں میرے اعمال بخشش کے قابل، گناہوں کا سر پر میرے
میں جاؤں گا کیسے دربار رب میں؟ جرائم سے آلودہ دامن میرا ہے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، پہلے تو عمل صالح کرنے کی کوشش کریں، پھر یہ نہیں کہ ہم نے نیک عمل کیا، نماز ہم پڑھنے لگے، جنت ہمارے والد صاحب کی ہو گئی۔ ہمیں یہ ذہن نہیں بنانا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دے تو ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اللہ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، نہیں کہ بس ہم بہت نیک بن گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، عمل صالح کرنے لگے تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے عذاب سے ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ ڈراتے رہنا چاہیے۔ یہ سیدنا احمد کبیر رفاعی کی سیرت کے کچھ گوشے، بہت ویسے تو ماشاءاللہ ان کی سیرت کے بہت سارے گوشے کتابوں میں پھیلے ہوئے ہیں، بہت ساری جھلکیاں کتابوں میں ملتی ہے، مگر وقت جو کہ کم ہے اور وقت کی قلت کا تقاضا ہے، بھی بہت لمبا بیان ہم کو نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا ذکر جمیل کریں، اللہ ہمیں ان بزرگ کے فیضان سے بھی مالا مال فرمائے۔ جیسا کہ امام صاحب نے بھی مختصر تعارف تو کرایا، بس امام صاحب قبلہ کی بات کو آگے بڑھا کر کے اپنی بات کو میں بھی چند جملوں پر یا پھر 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز ختم کر دوں گا۔ درود پاک پر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، زندہ جاوید حقیقت ہے، ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہو، ان کے یہاں ہونے والی اولاد بھی نیک و صالح ہوا کرتی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، مشاہدہ بھی ہوگا، ملاحظہ بھی کیا ہو۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ماں نیک ہو، باپ نیک ہو، ہونے والی اولاد غوث اعظم ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد غریب نواز ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد تارک السلطنت اشرف زمانہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد شیخ سلیم چشتی ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد صوفی حمید الدین ناگوری ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد داتا علی حجویری ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد بابا فرید الدین گنجے شگر ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد جو ہے، ہونے والی اولاد خواجہ دانا سید جمال الدین خواجہ دانا ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد حضور اعلیٰ حضرت ہوا کرتی ہے، حضور مفتی اعظم ہند ہوا کرتی ہے، علامہ حامد رضا ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد خواجہ ظفر سلیمانی ہوا کرتی ہے۔ آج ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ ان اولیاء کرام کے درجے کو پہنچنا، ان کے رتبے کو پہنچنا تو بہت مشکل ہے۔ تو میں عرض یہاں پر یہی کروں گا، آپ کے اس اعتراض کا جواب یہی ہوگا کہ اگرچہ آج کل اگر ماں باپ نیک بھی ہو جائے، ان کے یہاں ہونے والی اولاد غوث پاک کے مرتبے کو تو ہرگز نہیں پہنچ سکتی، لیکن اگر ماں باپ نیک ہو، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے یہاں ہونے والی اولاد غلام غوث اعظم ہوگی، اس کے یہاں ہونے والی اولاد غلام خواجہ ہوگی، اس کے یہاں ہونے والی اولاد غلام غریب نواز ہوگی، غریب نواز کی غلام ہوگی، غریب نواز کی پیروکار ہوگی، اس کے یہاں ہونے والی اولاد آمنہ کے لال کی سچی غلام اور پیروکار ہوگی۔ ماں باپ نیک تو بنے انشاءاللہ، اس کے یہاں ہونے والی اولاد ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی، بس ماں باپ نیک بنے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، اللہ اکبر، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ ایک خاتون اپنے گھر کی فکر نہیں کرتی تھی، کھانا وغیرہ جو کچھ گھر پر ہوتا تھا وہ خود نہیں کھاتی تھی، پڑوس میں جو غریب بیوہ یتیم وغیرہ رہتے تھے انہیں کھلا کر کے ان کے دل کو خوش کر دیا کرتی تھی، اور خود بھوکے رہ کر کے رات کو گزار دیا کرتی تھی۔ ایک چیز آپ نے ایک شعر بھی سنا ہوگا، خود تو بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھر آنے والے۔ یقیناً یہ سادات کرتے ہیں، لیکن اللہ اگر توفیق دے تو سادات کے جو سچے غلام ہوتے ہیں وہ بھی اس طریقے کو اپناتے ہیں۔ حضور حافظ ملت سید سادات نہیں تھے، لیکن سادات کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ اب ایک خاتون خود تو نہیں کھاتی تھی، بھوکے رہتی تھی، لیکن پڑوس میں جو بیوہ تھی، یتیم بچے تھے، ان کا خیال کیا کرتی تھی۔ اب
اللہ رب العزت نے دیکھیں آپ جو کنیز فاطمہ ہوتی ہے حقیقت میں حضرت فاطمہ کی کنیز جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جو کنیز فاطمہ ہوتی ہے حضرت فاطمہ کی سچی خادمہ، سچی کنیز ہوا کرتی ہے، اللہ رب العزت اس خادمہ پر اپنے فضل و کرم کی بارشیں نازل فرمایا کرتا ہے۔ اسی خاتون کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، دادا حضور نے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، دہلی کے اندر جن کا مزار اقدس ہے، ہندوستان کے اندر جنہوں نے علم حدیث پھیلایا سب سے پہلے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، دادا حضور نے اس خاتون کے یہاں جو بیٹے کی ولادت ہوئی اس کا نام عبدالعزیز رکھا بزرگان دین کے نام پر۔ یہ ہونا چاہیے کہ ہم انبیاء کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا کریں۔ نام رکھا تو نومولود کا نام تو عبدالعزیز رکھا گیا، لیکن دین کی خدمت کی بنیاد پر، مصطفیٰ کریم کی سنتوں کی پیروی کی بنیاد پر قوم نے آپ کو حافظ ملت کا لقب عطا فرما دیا۔ شروع میں تو یہ عبدالعزیز تھے، لیکن اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کریم کی سنتوں کی بنیاد پر قوم کا محافظ یعنی حافظ ملت بنا دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ ہندوستان کے اندر جو سنیوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہ انہی حضور حافظ ملت نے قائم فرمایا۔ یو پی مبارک پور اشرفیہ کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں، واقعی آپ وہاں جائیں آپ کو قلبی سکون حاصل ہوگا۔ اللہ والے کی آرام گاہ بھی وہاں پر ہے، حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا مزار اقدس بھی اسی جامعہ اشرفیہ کے احاطے کے اندر۔ آپ جائیں، فیضان حاصل کریں، برکتیں آپ کو ملے گی انشاءاللہ العزیز، علمی تشنگی بھی انشاءاللہ العزیز آپ وہاں جا کر کے بجانے کی کوشش کریں گے۔ حضور حافظ ملت کے صدقے میں آپ کو علمی فیضان بھی حاصل ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ سنتوں پر کس طریقے سے عمل کیا کرتے، بس یہ ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ ایک حدیث پاک ہے، ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں جنت میں اپنے حبیب کی رفاقت اور پڑوس عطا فرما، جنت میں اپنے حبیب کی غلامی کا شرف عطا فرما، اپنے حبیب کی خدمت کا شرف عطا فرما۔ ہم کرتے ہیں دعا الحمدللہ، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں حدیث پاک میں اس دعا کی قبولیت کا علاج بھی بتا دیا گیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو بندہ میری کسی سنت سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ میری ذات سے محبت کرتا ہے، اور جو بندہ میری ذات سے محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت میں میری رفاقت اور پڑوس عطا فرمائے۔ یہ بندے کو شرف حاصل ہوگا، سعادت حاصل ہوگا۔ ہم دعا تو کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن سنتوں پر عمل کر لیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت کے اندر اپنے حبیب کی غلامی کا ہمیں شرف بھی عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اب حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کس طریقے سے سنتوں پر چلا کرتے تھے، کس طریقے سے سنتوں کو شب و روز زندگی میں نافذ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ ٹرین سے سفر کر رہے تھے، ایک سامنے ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، طبیب بیٹھا ہوا تھا، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، اس نے کچھ سوالات کیے، کچھ دیر کے بعد گفتگو کے بعد حضور حافظ ملت کی علمی جلالت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے بار بار دیکھا آپ کی آنکھوں کی جانب کہ آپ کی آنکھیں بالکل بچے کی طرح روشن ہے، ایک لال کسی بھی لال نقطے وغیرہ کا نشان نہیں ہے، بالکل آپ کی آنکھیں کلیئر ہے اور کوئی بھی پیلا پن نہیں ہے، کوئی بھی سرخ رنگ کا دھبا وغیرہ نظر نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کی آنکھیں جو ہے وہ سفید نہیں رہ جاتی بلکہ اس کی آنکھوں کے اندر لال نشانات پڑ جاتے ہیں، پیلے نشانات پڑ جاتے ہیں، یہ عمر کا تقاضا ہے۔ لیکن حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان 70 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ڈاکٹر نے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا، بار بار آپ کی آنکھوں کو دیکھتا، بات کا سلسلہ شروع تھا، گفتگو کا سلسلہ شروع تھا، جاری تھا۔ اسی درمیان میں اس نے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے عرض کی کہ حضور حافظ ملت یہ بتائیں کہ آپ کون سا ڈراپر اپنی آنکھ کے اندر ڈالتے، کون سا لکوڈ اپنی آنکھ کے اندر ڈالتے، کون سی دوائی اپنی آنکھ کے اندر ڈالتے؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی عمر 70 سال کی ہو چکی ہے، 70 سال آپ عمر کے کراس کر
لگ چکے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کی جو آنکھیں ہیں بالکل بچوں کی طرح روشن ہے، بچوں کی طرح چمکدار ہے، بچوں کی طرح اس کے اندر تابندگی ہے، بچوں کی آنکھوں کی طرح اس میں چمک دمک ہے، ایک بھی لال سرخ لال رنگ کا کوئی بھی دھبا نظر نہیں آتا، پیلے رنگ کا کوئی بھی نشان نظر نہیں آتا۔ ذرا بتا دیں کون سی دوائی استعمال کرتے ہیں، کون سا لکوڈ استعمال کرتے ہیں، کون سا ڈروپر استعمال کرتے ہیں؟ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے کیا ہی بہترین جواب دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کوئی ڈراپر استعمال نہیں کرتا، کوئی دوائی استعمال نہیں کرتا، کوئی لکوڈ استعمال نہیں کرتا، البتہ میں سنت کے مطابق سونے سے پہلے روزانہ سنت کے مطابق اپنی دونوں آنکھوں کے اندر سرما لگا لیا کرتا ہوں۔ میرا یہ یقین ہے کہ اللہ نے اسی سنت مصطفیٰ کے صدقے میں میری آنکھوں کو بچوں کی طرح روشن فرما دیا۔ یہ سنت مصطفیٰ پر عمل کی برکت، سنت مصطفیٰ پر عمل کی برکت کہ اللہ رب العزت دنیا میں تو ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے، دنیا میں تو ہمیں اس کا فائدہ نظر آتا ہے، اور آخرت میں جو ملنا ہے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنتوں کو اپنائیں، یقین جانیں طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے۔ شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے میں بولنے میں مجھ سے جو کچھ بھی لغزش غلطی وغیرہ ہو گئی اس کے تعلق سے میں آپ حضرات کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔